لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا المبعوث إلى الأسود والأحمر المبعوث بشرح الصدر ورفع الذكر وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برادران اسلام، میرے محترم بزرگوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، قرآن مجید کی سورہ توبہ کا کچھ حصہ آپ حضرات کے سامنے پڑھا گیا۔ آپ حضرات نے سماعت کا شرف بخشا۔ قرآن مجید کے اس حصے میں اللہ رب العزت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے مقام اور مرتبے کو بیان کر رہے ہیں، اور آج میرا موضوع سخن بھی صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ ہے، اور صحابہ کرام پر اعتراض کرنے کی صورت میں ہمیں کیا نقصان حاصل ہوتا ہے، اس پر میں کچھ روشنی ڈالوں گا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ کی ایک آیت فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، لوگوں سے اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں، اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو، اعمال کرنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہو کہ ہم کتنے پانی میں ہیں،
تو یہ صحابہ کرام آپ حضرات کے سامنے ہیں. اپنے ایمان کو صحابہ کرام کے ایمان سے فرق دینا، اپنے اعمال کو صحابہ کے اعمال سے فرق دینا، اپنے ہر قسم کے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو صحابہ کرام کی محبت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی اس سے فرق لینا. اگر اس میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک جیسا ہے، آپ کے اعمال صحابہ کرام کے اعمال جیسے، آپ کے اقوال صحابہ کرام کے اقوال جیسے، آپ کے افکار صحابہ کرام کے افکار جیسے، آپ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت صحابہ کرام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جیسی. تو میرے عزیز دوستو، پھر آپ ہدایت یافتہ ہیں. آپ اللہ کی طرف سے پھر آپ کو یہ مہر لگا دی گئی ہے کہ آپ سچے مومن ہیں. لیکن اگر فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر آپ کے ایمان صحابہ کرام کی ایمان جیسے نہیں، اگر آپ کے اعمال صحابہ کرام کے اعمال جیسے نہیں، اگر آپ کے افکار، آپ کے سوچنے کا طریقہ، آپ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت صحابہ کرام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی محبت نہیں، تو میرے عزیز دوستو پھر آپ صحابہ کرام کے ایمان کی طرح نہیں ہے، اور آپ کو وہ رتبہ نہیں دیا جا سکتا جو ایک سچے مومن کو دیا جا سکتا ہے. میرے عزیز دوستو، صحابہ کرام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت ہے وہ ڈکی چکی نہیں. آپ کی محبت صحابہ کرام کی آپ سے محبت، میرے عزیز دوستو، حضرت زید ابن دسنا ان کو کافروں نے پکڑ لیا، کفار کے نامے میں ہیں اور عنقریب سولی پر لٹکنے والے ہیں. تو کافروں کے سردار میں سے ایک نے کہا کہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تجھے پھانسی سے چھٹکارا مل جائے تو تو صرف اتنا کہیں گے کہ کاش میری جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج پھانسی پر لٹک رہے ہوتے تو کتنا اچھا ہوگا، اتنا کہیں. تو حضرت زید بن دسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تو تجھے کہتا ہے کہ میری جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھانسی پر لٹکتے، اور میرا ایمان یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں سے اگر کوئی کانٹا بھی چھپ جائے تو وہ بھی مجھ سے برداشت نہیں. پھانسی پر لٹکنا اور سب سے ڈال پر آنا تو بہت دور کی بات ہے. ایک واقعہ ہے، اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پکڑا گیا. کفار نے صحابہ کرام کو اپنے نظرے میں لیا ہوا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے بڑے بڑے دیگ کرا دیے گئے، اور دیگوں کو کھانے کے بعد اس کے اندر تیل ڈال دیا گیا، آگ لگائی گئی، اور وہ پھولتا ہوا تیل اور نمونے کے طور پر کسی چیز کو ڈالا گیا تو سیکنڈوں میں ہڈیاں اور گوشت الگ الگ ہوتے ہوئے نظر آئے، اور آہستہ آہستہ صحابہ کرام کو اس میں ڈالنا شروع کیا. اس جماعت کا جو امیر تھا اس سے کہا گیا کہ اگر تو صرف ہمارے کان میں یہ کہہ دے کہ ہم یہ کلمہ چھوڑنے والے ہیں تو ہم تیری زندگی کو بخش دیں گے. میرے عزیز دوستو، وہ کہتا ہے کہ تو یہ کہہ رہا ہے اور میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر قربان کیے جاؤں، پھر زندہ کیے جاؤں،
پھر رسول اللہ کے نام پر قربان کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قربان کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، اور یہ عمل قیامت تک جاری رہے۔ میرے عزیز دوستوں، یہ صحابہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے۔ حضرت زید بن رسول رضی اللہ تعالی عنہ جب اس نے یہ بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں میں ٹھوکرے کانٹے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں میں کانٹے کا ٹکڑا، یہ بھی مجھ سے برداشت نہیں۔ اور ابھی سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، وہ کہنے لگا کہ میں کس طرح گھوم کر آیا، میں نے پوری دنیا دیکھی، لیکن آج تک میں نے کوئی ایسی جماعت نہیں دیکھی، ایسی جماعت یہ صحابہ کرام کی جماعت ہے جو اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی محبت رکھتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہی محبت تھی، یہی وہ محبت تھی، یہی وہ اعتماد تھا، یہی وہ اعمال تھے کہ جن اعمال کی وجہ سے اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ دی۔ میرے عزیز دوستو، ہم مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور ہمارے مسلمان ہونے پر سوائے اس کے کہ ہمارے پیدا ہونے پر ہمارے سیدھے کان میں اذان دے دی گئی، الٹے کان میں اقامت دے دی گئی، اور ہم مسجد میں آ کر تشبہ بالمصلین کر دیتے ہیں۔ ہماری نمازیں صحابہ کرام کی نمازوں کی طرح نہیں ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو بڑا پاکباز اور بڑا مسلمان تصور کرتے ہیں، اور جن کے اسلام پر اللہ گواہ ہو، جن کے مومن ہونے پر اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر بتا دے کہ اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المفلحون، کہ یہی لوگ کامیاب ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ان کے ایمان تک تو ہم پہنچ ہی نہیں سکتے۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر بھی کچھ مراتب ہیں۔ میرے عزیز دوستو، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے پوری مخلوقات کے دلوں کو دیکھا، اور ان مخلوقات کے دلوں میں سے میرے دل کو نکالا، مجھے نکالا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ تمام مخلوقات پر نظر دوڑائی، اور نظر دوڑانے کے بعد ایک جماعت کو نکالا۔ میرے عزیز دوستو، یہ وہ جماعتیں جنہیں اللہ رب العزت نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ سے سرٹیفکیٹ دیا، جن کے متعلق اللہ رب العزت نے خود کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، کہ ان کے دلوں کو ہم نے بارہا آزمایا ہے، ہم نے ان سے بارہا امتحان لیا، ہر ایک چیز میں، محبت میں ان سے ہم نے امتحان لیا، تقوی میں ان سے ہم نے امتحان لیا، دنیا کے ہر ایک موڑ پر ہم نے ان سے امتحان لیا ہے، اور یہ اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ دیا۔ ہمارے مسلمان ہونے پر ہم خود دعوے دار ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں، لیکن صحابہ کرام کے مومن ہونے پر، صحابہ کرام کے ایمان والے ہونے پر اللہ رب العزت گواہ ہے۔ اللہ رب العزت کا جو قرآن ہے وہ اس بات پر گواہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مومن ہیں۔ میرے عزیز دوستو، پھر ان صحابہ کرام کے اندر بھی مرتبے ہیں، مقام ہیں، مراتب ہیں۔ اس دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو سب سے بلند ترین ہستی ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔
اور پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد اگر اس کائنات کے اندر بلند ترین ہستی ہے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، پھر ابوبکر اور عمر فاروق رضوان اللہ علیہ اجمعین کو نکال کر اس کائنات کے اندر جو سب سے بلند ترین ہستی ہے وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر ان تینوں کو نکال کر اس کائنات کے اندر جو بلند ترین ہستی ہے وہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر ان چاروں کو نکال کر وہ 10 صحابہ کرام جن کو عشر مبشرہ کہا جاتا ہے، جن کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے اندر یہ فرما دیا کہ ہو فی الجنہ، ہو فی الجنہ، ہو فی الجنہ، ہو فی الجنہ، وہ 10 صحابہ جس کے اندر 4 خلفاء اور 6 دیگر صحابہ ہیں، کائنات کے اندر بلند ترین مقام پر فائز ہیں۔ پھر ان 10 صحابہ کرام کے بعد پوری مخلوق کے اندر، پوری کائنات کے اندر جن بلند ترین ہستیوں کا ذکر آتا ہے میرے عزیز دوستو، وہ اصحاب بدر، وہ صحابہ جو جنگ بدر میں شریک ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، جن کی تعداد 313 ہے، ایک روایت کے مطابق 314 ہے، ایک روایت کے مطابق 315 ہے۔ یہ کائنات کی بلند ترین ہستیاں ہیں، اور پھر ان کے بعد اس مخلوق میں سب سے بلند ترین ہستی اصحاب حدیبی ہیں، جو حدیبیہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے، جو بیعت رضوان میں شریک ہوئے، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یہاں پر ان جماعت کا ذکر کیا گیا۔ یہ 1400 صحابہ تھے، اور پھر ان 1400 صحابہ کے کرام کے بعد وہ صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، ان کا مقام اور مرتبہ دیگر صحابہ سے بلند، اور پھر فتح مکہ کے بعد جو دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مسلمان ہوئے ہیں، کئی سارا دور میں کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ صحابہ ان کا مقام اور مرتبہ میرے عزیز دوستو کائنات کے قطب، ابدال، اولیاء کرام، اغوار، قطب، ابدال، علماء، محدثین، مفسرین اور اس کائنات کے جتنے بھی اولیاء ہیں سب مل گئے اس ایک ادنا صحابی کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ایک تابعی ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، ان سے کسی نے پوچھا کہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام، امام بخاری کے استاد ہیں، اور امام بخاری تو آپ جانتے ہیں جس نے بخاری شریف کی کتاب لکھی ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری، کہ ہمارے یہ عقیدہ ہے کہ اس کائنات کے اندر جو سب سے بلند ترین کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے، اور پھر قرآن مجید کے بعد جس کتاب پر اعتماد کیا گیا ہے وہ بخاری شریف، اور بخاری شریف کے لکھنے والے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے لکھنے سے پہلے غسل کیا کرتے اور غسل کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتے، اور 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد پھر ایک حدیث مبارکہ لکھتے۔ اتنا ادب اور احترام ان کے استاد ہیں عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، تابعی ہیں، اور تابعی یہ وہ بندہ کہلاتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زیارت کی ہو، اور صحابی یہ وہ بندہ کہلاتا ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہو اور ایمان ہی کی حالت میں اس کا انتقال ہوا ہو، تو میرے عزیز دوستوں اس کو کہا جاتا ہے صحابی۔
عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں. ان سے کسی نے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا سیدنا امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہے. عمر بن عبدالعزیز کو آپ جانتے ہیں خلیفۃ المسلمین ہیں جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے اور دیانتداری عدل و انصاف خلافت عقل و فہم ان تمام چیزوں میں مسلمانوں نے بھی ان کو مانا اور کفار نے بھی ان کو مانا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے, ان کے دور کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ جنگل کے اندر بھیڑیا بکریوں کے ساتھ لڑتا ہوا نظر آتا تھا, لیکن بھیڑیے کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ وہ بکری پر حملہ کر سکے. اتنا عدل انصاف کا دور تھا. تو میرے عزیز دوستوں, عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. میں نے آپ کے سامنے یہ کہہ دیا کہ عمر بن عبدالعزیز کی دیانتداری, ان کی صداقت, ان کے عدل و انصاف کے مسلمان تو ماننے والے تھے ہی تھے. کفار بھی ان کے عدل و انصاف کا چرچا کیا کرتے تھے, کفار بھی ان کو مانتے تھے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی ہیں جو کاتب وحی ہے, جو ایمان لانے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک کام سر انجام دیا کہ آپ کا کام وحی کو لکھنا ہے, اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں, ہم لوگوں کے ماموں ہیں, ہماری زبان میں جن کو کہا جائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالے ہیں, اور ابو سفیان کے بیٹے ہیں, اور ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر ہیں. زوجہ مطہرہ امہات المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی ہیں سیدنا امیر المؤمنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو ان سے پوچھا گیا, ان پر مسلمانوں نے بھی کچھ اعتراضات کیے اور کفار کے ان کے دشمن ہی تھے, مسلمانوں نے بھی ان پر کچھ اعتراضات کیے. یہ آگے میں جا کر آپ کو بتاؤں گا. بہرحال عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب دیا ہے وہ جواب ضرور یاد رکھیے گا. فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو کچھ غزوات میں شریک ہوئے اور وہ جس گھوڑے پر سوار ہوئے اور اس گھوڑے کے کھر کے نیچے جو غبار آیا اور وہ اڑا اور وہ اس گھوڑے کی ناک کے اندر گیا, وہ غبار جو اس گھوڑے کی ناک کے اندر گیا ہے تو وہ غبار عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے. وہ غبار عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے. یہ تو اس کے جانور کا حال ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یا دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین, میرا عزیز دوستو, ان کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے. اگر ہم ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر اعتراض کرتے ہیں میرے عزیز دوستو, اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان ڈائریکٹ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو چیلنج کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی خالقیت کو ہم چیلنج کرتے ہیں. اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لسان نبوت سے یہ بات ارشاد فرمائی. آپ ہر ایک دنیا کے اندر یہ خطبہ سن رہے ہیں
اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبه احبهم ومن ابغضهم فببغضه ابغضهم. یہاں تک آپ سمجھتے ہیں. اس کے بعد ہے ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك بأخذه. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ صحابہ جو ہیں ان صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا, ان صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. کیوں ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ میرے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد, میرے اس دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد, میرے اس دنیا سے وصال ہونے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ تم صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے لگتے, ان صحابہ کرام پر اعتراضات کرنے لگ جاؤ. جو ان صحابہ سے محبت کرتا ہے ان کی محبت میری محبت کی وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ ان سے محبت کرتا ہے, اس طرح سے وہ میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے. اور جو ان صحابہ سے بغض رکھتا ہے تو وہ مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے ان صحابہ سے بغض رکھتا ہے. آگے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ان کو تکلیف دیتا ہے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے, اور جو مجھے تکلیف دیتا ہے وہ اللہ کو تکلیف دیتا ہے, اور جو اللہ کو تکلیف دیتا ہے تو قریب ہے کہ اللہ ان کو اپنے غضب کے اندر پکڑ لے. میرے عزیز دوستو, اگر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر اعتراضات کریں گے تو انڈائریکٹ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر بھی اعتراض کر رہے ہیں اور اللہ رب العزت کی خالقیت پر بھی اعتراضات کر رہے ہیں. اس لیے کہ میرے عزیز دوستو, ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. یہ ایمان, یہ اسلام جو ہم تک پہنچا ہے میرے عزیز دوستو, یہ اسلام اور ایمان کو لانے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے مسجد نبوی کی نمازوں کو چھوڑا کہ ایک نماز پڑھنے پر ان کو 50,000 نمازوں کا ثواب ملنا تھا. انہوں نے مکہ المکرمہ کی نمازوں کو چھوڑا کہ جس ایک نماز پر 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملنا تھا. میرے عزیز دوستوں, صحابہ کرام نے ان نمازوں کو چھوڑا اس لیے کہ ہم جیسے لوگ اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہو جائیں. صحابہ کرام ریگستانوں میں آئے, پہاڑوں کو عبور کیا اور مختلف مقامات پر پوری دنیا میں پھیلے. انہوں نے اسلام کا بول بالا کیا, اسلام کی دعوت کی, اسلام کا پرچار کیا. میرے عزیز دوستو, اگر آج ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر اعتراض کریں گے میرے عزیز دوستو, ہم اپنے ایمان پر, ہمارے ایمان پر بھی شکوک و شبہات کے سوال اٹھیں گے. ہم اپنے ایمان پر شکوک و شبہات کا اظہار کریں گے. ہمیں اپنے ایمان کے اندر شکوک و شبہات نظر آنے شروع ہو جائیں گے. ظاہری بات ہے, جب ہم کسی عدالت میں جاتے ہیں, جج کے پاس جاتے ہیں, تو جج کے سامنے 2 بندے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے مدعی اور ایک ہوتا ہے مدعا علیہ. مدعی وہ ہوتا ہے کہ جو دعویٰ کرتا ہے, اور مدعا علیہ وہ ہوتا ہے جس پر دعویٰ کیا جاتا ہے. مدعی اپنے دعوے پر گواہوں کو پیش کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں آ کر کیا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ دعویٰ کیا ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. ہمیں پیدا کرنے والے کون؟ اللہ رب العزت. آسمان زمینوں کو پیدا کرنے والے کون؟ اللہ رب العزت. یہ دعویٰ کس نے کیا؟ یہ دعویٰ کس نے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس دعوے پر گواہ کس کو بنایا گیا؟ صحابہ کرام رضی اللہ علیہ مجمعین کو. اگر مدعا علیہ کی طرف سے ان گواہوں پر
تعظیم ہو جائے کہ آپ کے گواہوں کے اندر یہ نقص ہے، آپ کے گواہوں کے اندر یہ کمی ہے، آپ کے گواہوں کی شہادت قابل قبول نہیں ہے، تو میرے عزیز دوستوں وہ دعویٰ خارج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ مدعی کا دعویٰ وہ خارج ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اگر ہم صحابہ کرام پر اعتراضات کریں گے تو وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا تھا وہ دعویٰ اس کا اخراج ہو جائے گا، اس کا اخراج ہو جائے گا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اعتراضات کا نقصان جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ان ڈائریکٹ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی انکار کر رہے ہیں اور اللہ رب العزت کی حاکمیت کا بھی انکار کر رہے ہیں۔ ہم یہ مطلب ہم اپنی باتوں سے یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ اللہ سے غلطی ہوئی کہ اللہ نے ان صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بنا۔ میرے عزیز دوستوں ہمیں اس بات کی فکر کرنی ہے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو مقام جو مرتبہ اللہ رب العزت نے ان کو دیا ہے ہم وہ مقام اور مرتبہ ان صحابہ کرام کو دیں، ہم وہ مقام اور مرتبہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیں۔ میرے عزیز دوستو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ ہمارے اور آپ جیسے مسلمان نہیں تھے، یہ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نجات کرنے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر جو پانی وضو کا پانی جو بہتا تھا صحابہ کرام اس پانی سے بھی اتنی محبت کرتے تھے کہ اس پانی کو جمع کیا کرتے تھے اپنے بدن پر منتے تھے۔ میرے عزیز دوستوں صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن سے نکلا ہوا لعاب صحابہ کرام اپنے منہ میں ڈال دیا کرتے تھے۔ میرے عزیز دوستوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت رکھتے تھے کہ ایک صحابی کے سر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کیا رکھ دیا، پوری زندگی اسے وہ بال ہی نہیں کھائے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک صحابی اپنے کھیت کے اندر کام کر رہا ہے، کسی نے خبر دینے والے نے آ کر خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ اللہ سے دعا کرنے لگتا ہے کہ یا اللہ یہ آنکھیں اب رسول اللہ کو نہیں دیکھی تھی، مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں، میری ان آنکھوں کی بہنائی کو لے رہے۔ اللہ نے اس کو معذور کر دی۔ ایسی محبت آپ کو میرے عزیز دوستوں پوری دنیا میں کہیں نہیں ملے، اور آج ہم ان صحابہ پر اعتراض کر رہے ہیں، ان صحابہ پر ہم تبرہ کر رہے ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم ہی مسلمان ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کے دعویدار اور صحابہ کرام پر اعتراضات کہ جن کی ایمان کی گواہی اللہ نے دی۔ میرے عزیز دوستو ایک صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ اس صحابی کا گریبان کھلا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کر دی کہ وہ نظر آ رہا ہے۔ اس نے کوئی زندگی اپنے گریبان ہی پر نہیں کیا۔ ایک صحابی نے اپنے ہاتھ میں بیوی کا بچہ پکڑا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہہ دیا کہ بیوی کا ابو ہریرہ، میرے عزیز دوستوں اس نے اپنا نام ابو ہریرہ کر دیا، اس کا اصل نام کسی کو معلوم ہی نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا لفظ میرے عزیز دوستوں انہوں نے اپنے سر پر رکھا۔ ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، خدایا ان خرافات سے بچیے، نہ تو ان چیزوں کو سنیے نہ ان چیزوں کو پھیلائیے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ اگر ایک چیز ہمارے سامنے آ جاتی ہے تو ہم ان چیزوں کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کسی نے وہ چیز نہیں سنی چاہیے وہ بھی سن لے کہ صحابہ کرام پر تبرہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو دو سے دونوں کیا کہا جا رہا ہے۔ میرے
میرے بھی دوستوں اگر ایک بندہ گناہ کر رہا ہے، اب یہ حکومت وقت کا کام ہے، حکومت کا کام ہے، عدالتوں کا کام ہے کہ اس کو سزا دی جائے، حکومت کا کام ہے کہ اس کو پکڑا جائے، ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم اس کو سزا دیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسا مسلمان بنائے کہ جس طریقے سے اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان ہونے کا حکم دیا ہے۔ الحمد للہ۔